हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सेकंड पेपर है उर्दू ज़बान, जो कि आपका अपना पेपर है, आपका अपना मौजू है, जिसकी मैं तैयारी तकरीबन 1 महीने से करा रहा हूँ। चूँकि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्कूल में बहाली के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वैकेंसी निकाली है, उसमें एक ज़बान, एक मौजू उर्दू का भी है, जिसमें 26 सीटों पर बहाली की जानी है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, बल्कि स्टार्टिंग ही में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस था मुफस्सल तरीक़े से मैंने आपके सामने पेश किया था कि आपके सिलेबस में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन से शायर हैं, किस असनाफ़ को आपको पढ़ना है। इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने आपके सामने बितफ़सील एक वीडियो बनाया था। मैंने पिछली क्लास में आपसे ये भी कहा था कि सिलेबस जो है आपके सामने होना चाहिए हार्ड कॉपी में, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की सही तैयारी करने के लिए आपको उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपकी तैयारी एक मुनज़्ज़म तरीक़े से सही डायरेक्शन में हो। दोस्तों, हमारी ये क्लास, आज की जो हमारी क्लास होगी, वो रुबाई गो जो शुअरा हैं या रुबाई किसे कहते हैं, जो सिन्फ़ शायरी में बहुत सारे असनाफ़ हैं, उनमें से एक सिन्फ़ रुबाई की भी है। पिछली क्लास में मैंने आपको गीत और जो गीत लिखने वाले शायर थे या शुअरा थे, मैंने उन तमाम शायरों के बारे में आपको पढ़ाया था। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। रुबाई किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं अगली क्लास में बितफ़सील बताने की कोशिश करूँगा। आज मैं आपको मुख्तसरन कुछ बातें रुबाई से मुतालिक बताऊँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो NCERT किताब से है। NCERT का मवाद या मक्खन आप कह सकते हैं, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो कि आपको कहीं से नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो है NCERT को फॉलो करें, और जो मेरी क्लास चल रही है आप इसको ज़रूर देखें। रुबाई 4 मिसरों की मुख्तसर नज़्म होती है। क्या होती है? इसमें भी रुबाई जो कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और रुबाई का मतलब ही होता है 4। चूँकि इसमें 4 मिसरे होते हैं और 4 मिसरों से मिलकर एक नज़्म मुकम्मल हो जाती है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? मुख्तसर नज़्म कहते हैं। तो रुबाई 4 मिसरों की मुख्तसर नज़्म होती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा एक ही काफ़िए में होता है। अब देख लीजिए इसको, पहला, दूसरा और चौथा जो मिसरा है एक ही काफ़िए में होता है। बाज़ शुअरा ने तीसरे मिसरे में भी काफ़िए का इस्तेमाल किया है। रुबाई में आम तौर पर हिकमत और पंदो नसीहत के मौज़ूआत बयान होते हैं। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि रुबाई में आम तौर पर किस तरह की चीज़ें, किस तरह के मौज़ूआत का बयान होता है,
تو آپ کا جواب ہونا چاہیے اس میں حکمت اور پند و نصیحت کے موضوع پر بحث ہوتی ہے، بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک قدیم صنف سخن ہے دوستو۔ یہ کیا ہے؟ قدیم، بہت پرانا صنف سخن ہے۔ اردو میں رباعی کہنے کی روایت اسی وقت سے قائم ہے جب دوسری اصناف جیسے غزل، مثنوی اور قصیدہ وغیرہ کہنے کی روایت پڑی۔ ابتدائی سے شعراء کے کلام میں رباعیاں مل جاتی ہیں۔ بعض شعراء بالخصوص اپنی رباعی گوئی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے شعراء ہیں جن کو شہرت صرف اور صرف رباعی کہنے کی وجہ سے ہوئی ہے دوستو۔ ان شعراء کی رباعیوں کے مجموعے شائع بھی ہو چکے ہیں۔ آج ہم لوگ جو مشہور رباعی گو شعراء ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے امجد حیدرآبادی۔ دوستو، امجد حیدرآبادی، ان کے بارے میں، ان کے ناموں کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں آپ کو ایک ایک بات پتہ ہونا چاہیے۔ امجد حیدرآبادی 1886 یا 88 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ 1961 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے گا۔ ان کا نام سید احمد حسین تھا۔ نام کو یاد رکھیے گا، ان کا نام کیا تھا دوستو؟ سید احمد حسین۔ وہ حیدرآباد میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ حیدرآباد میں۔ مدرسہ نظامیہ میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پنجاب سے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ کچھ عرصے بنگلور میں مدرس رہے، پھر حیدرآباد لوٹ آئے اور مدرسہ دارالعلوم میں درس و تدریس کی خدمات انجام دی۔ بعد میں صدر محاسب کے دفتر سے متعلق ہو گئے۔ ان کی وفات حیدرآباد ہی میں ہوئی ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی آپ یاد رکھیے گا۔ پیدائش بھی حیدرآباد میں اور وفات بھی حیدرآباد میں ہوئی ہے۔ امجد حیدرآبادی صوفیانہ مزاج رکھتے تھے۔ کس طرح مزاج رکھتے تھے؟ صوفیانہ مزاج رکھتے تھے۔ ان کے یہاں اخلاق اور تصوف کے گہرے اثرات ملتے ہیں۔ رباعیات امجد کے نام سے ان کی رباعیات کا مجموعہ 3 حصوں میں شائع ہو چکا ہے دوستوں۔ اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے گا۔ ان کی ایک رباعی ملاحظہ ہو، دیکھیے پڑھتے ہیں ایک رباعی کا ایک مصرع۔ تو ان کا ایک رباعی آپ ملاحظہ کیجئے۔ شمشیر محبت پہ گلا رہنے دے، ہاں جان کے ساتھ یہ بلا رہنے دے، امجد شب ہجر میں نہ کر بند آ کے، وہ آئے گا دروازہ کھلا رہنے دے۔ دوستو، یہ بہترین پیغام دینے کی انہوں نے اپنے رباعی کے ذریعے سے کوشش کی ہے۔ تو یہ امجد حیدرآبادی تھے جو کہ مشہور رباعی گو شعراء ہیں۔ 1886 عیسوی میں ان کی پیدائش حیدرآباد میں ہوئی ہے۔ 1961 عیسوی میں ان کی وفات حیدرآباد ہی میں ہوئی ہے۔ نام ان کا سید احمد حسین تھا۔ حیدرآباد میں پیدا ہوئے تھے۔ چلیے دوستو، ایک اور شاعر، اہم شاعر جو رباعی گو شعراء ہیں، رواں الناوی، یہ بھی آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس لیے اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ 1879 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 1934 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے گا۔ ان کا نام دوستو جگت موہن لال تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ رواں الناوی کا نام کیا ہے؟ جگت موہن لال تھا۔ یہ اناؤ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ اناؤ میں، جو کہ یو پی کا ایک مشہور ڈسٹرکٹ ہے۔ رواں بچپن ہی سے بے حد محنتی اور ذہین تھے۔ انہوں نے ایم اے اور LLB کی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ رواں نے غزل، نظم، مثنوی اور رباعی جیسے اصناف کو اپنے تخلیقی اظہار کا ذریعہ بنایا۔ انہیں شہرت و مقبولیت رباعی گو کی حیثیت سے حاصل ہوئی۔ دیکھیے وہ دوستو، ان کو شہرت حاصل ہوئی ہے تو رباعی گوئی کی وجہ سے۔ ان کی رباعیوں میں فکر و فن کا گہرا امتزاج ملتا ہے۔ معیاری زبان و اسلوب، لطیف تشبیہات و استعارات اور مؤثر انداز بیان ان کی رباعیوں کی خصوصیات ہیں۔ 2 شعری مجموعے، روح رواں، رباعیات رواں، اور ایک مثنوی نقد رواں ان کی یادگار ہے، جو کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ کیا تم کو بتائیں عمر فانی کیا تھی، بچپن کیا چیز تھا، جوانی کیا تھی، یہ گل کی مہک تھی وہ ہوا کا جھونکا،
ایک موج فنا تھی زندگانی کیا تھی۔ تو دوستو یہ روا النبی جگت موہن لال تھے، جن کی پیدائش 1889 عیسوی میں ہوئی ہے، 1934 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ اناؤ میں پیدا ہوئے۔ یہ بہت ہی زیادہ ذہین اور محنتی انسان تھے۔ ایم اے اور LLB کی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ یہ صرف جو ہے ربائی گوئی کی وجہ سے نہیں، بلکہ غزل، مثنوی، قصیدہ وغیرہ ہر ایک صنف میں انہوں نے اپنے تخلیق کا اظہار کیا ہے۔ لیکن شہرت اگر اسے ملی ہے تو وہ ربائی گوئی کی حیثیت سے انہیں شہرت ملی ہے۔ ان کی 2 شعری مجموعے جیسے روح روا ہیں، رباعیات روا ہیں، اور ایک مثنوی نقد روا ان کی یادگار ہے دوستوں۔ تو چلیے دوستو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں۔ انشاءاللہ آپ کو میں ربائی کے بارے میں بالتفصیل بتانے کی کوشش کروں گا اگلی کلاس میں۔ تب تک کے لیے جے ہند، بہت بہت شکریہ۔